بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے نہایت ہی قابل احترام اور قابل صد اکرام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری امت کے اعمال ترازو کے اندر تمام پہلی امتوں سے زیادہ وزنی اور بھاری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما گئے ہیں، جو حضور علیہ السلام سے بھی پہلے وہ گزرے، کہ آخری امت آنے والی ہے، جس امت میں ہم چل رہے ہیں، اس امت کے اعمال ترازو کے اندر جس ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، اس ترازو میں سب سے زیادہ وزنی اعمال اس امت کے ہوں۔ اور کیوں؟ وجہ بھی بتا دیں کیوں وزنی ہوں گے اعمال اس امت کے، پہلی تمام امتوں سے زیادہ بھاری اور وزنی اعمال۔ اس کی وجہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پر بیان فرمائی، کیونکہ یہ امت ایک ایسے کلمے کے ساتھ مانوس ہوگی، ایک ایسا کلمہ ان کی زبانوں پر جاری رہے گا، مانوس رہے گا، اور ان کی زبانوں پر بار بار ذکر رہے گا، جو کلمہ پہلی امتوں پر سب سے زیادہ بھاری رہا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں کی تعداد میں یہ امت اس کلمے کا ورد کر چکی ہے۔ ہم تو اتنا نہیں پڑھتے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جو پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، مگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کچھ لوگ ایسے گزرے جن نے زندگی بس اسی کلمے پہ گزار دی، رات دن لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ وہ پڑھتے پڑھتے اتنی مشق ہو گئی ان لوگوں کی کہ وہ سو رہے ہو تو قلب جاری ہے، دل لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، قلب جاری ہو چکا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ کلمہ ہلکا پھلکا اور کوئی مشکل نہیں ہے، مگر اس کی طاقت اتنی ہے کہ اس کی وجہ سے اس امت کے اعمال ترازو کے اندر سب سے زیادہ وزنی ہو جائے۔ حضرت شیخ المشائخ محدث عظیم، جو تقریباً 100 سے زیادہ مشائخ کے شیخ ہیں، جن کی نماز جنازہ مسجد نبوی شریف میں پڑھی گئی، اور جن کو جنت البقیع کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین شریفین کے نزدیک دفن کیا گیا، بہت بڑے محدث، مسلم شریف کی کئی جلدوں میں عربی میں شرح لکھنے والے اتنے بڑے علامہ حاجی عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد، مولانا سلیم اللہ خان کراچی والے، جنہوں نے 60 سال بخاری شریف پڑھائی ہے، ان کے پیر و مرشد مولانا مکی حجازی،
جن نے حرم پاک میں 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا حرم پاک میں درس قرآن دیتے ہوئے، ان کے پیر و مرشد کتنا بڑا انسان ہے، کتنا بڑا محدث ہے، کتنا بڑا علامہ ہے، آپ خود اندازہ لگائیں۔ وہ علامہ، وہ محدث، وہ مفسر اپنی کتاب کے اندر ایک بات لکھتے ہیں کہ ایک شیخ وہ گزرے، شیخ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ قرطبی فرماتے ہیں کہ ایک روایت میری نظر سے گزری تھی، جو بندہ 70,000 بار کلمہ طیبہ کا ورد کر لیتا ہے، اللہ اس نصاب کی برکت سے اسے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دے۔ ایک روایت، اتنے بڑے شیخ نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ تو شیخ قرطبی فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نوجوان تھا، وہ کہتا تھا کہ مجھے کشف ہوتا ہے، کبھی کبھی جنت کی جھلک دکھائی جاتی ہے، کبھی جہنم کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ وہ بڑا پارسا نوجوان تھا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا وہ بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ کشف ہوتا ہے اس کو۔ شیخ قرطبی فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو کھانا کھاتے کھاتے اس نے چیخ ماری اور رونے لگا، کہنے لگا حضرت میری امی مجھے جہنم میں دکھائی گئی۔ شیخ قرطبی بیٹھے اور نے کہا اللہ اکبر، تو آج بڑا موقع ہے بھائی۔ ایک تو وہ روایت ان کے ذہن میں تھی کہ 70,000 کا نصاب پڑھا جائے تو اس کی برکت سے اللہ جنت عطا فرماتے ہیں، تو اور اس جو صاحب کشف ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا یہ سچ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 کا نصاب اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا تھا، اپنے لیے بھی پڑھا تھا، اور کئی 70,000 اپنی آخرت کے لیے نصاب پڑھ کے اپنے پاس رکھے ہوئے۔ میں نے خاموشی کے ساتھ، اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں، شیخ لکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں، میں نے خاموشی کے ساتھ ایک 70,000 کا نصاب اس نوجوان کی ماں کی روح کو بخش دی، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ چپ چاپ نیت کی اور ثواب ٹرانسفر، اللہ کے لیے کوئی لمبے چوڑے الفاظ کی ضرورت نہیں، بس نیت کرو، ادھر نظام بس جاری ہو جاتا ہے۔ بس شیخ قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے بس نیت کی 70,000 کا نصاب اس نوجوان کی اماں کو میں ایصال ثواب کرتا ہوں، تو وہ نوجوان سنبھل کے بیٹھ گیا، کہنے لگا چچا جان میری امی الحمدللہ اب دوزخ سے ہٹا لی گئی۔ شیخ قرطبی حیران ہوگا، دیکھو جی سبحان اللہ، ایک تو اس روایت کی تحقیق ہو گئی، یہ روایت سچی ہے، زندگی کے اندر ہو سکے تو کلمہ طیبہ کا 70,000 کا نصاب اپنے لیے پڑھ کے رکھ لو، اور اگر وقت ہے تو جو آپ کے پیارے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے پڑھ کے ایصال ثواب کرو، یا جو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے آپ پڑھ کے ہدیہ ان کو زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک یہ پتہ چلا کہ یہ روایت بالکل ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ بات معلوم ہوئی کہ کشف یہ بھی ایک حقیقت ہے، اللہ کا نظام ہے۔ بندہ اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ پھر کرامات دکھاتے ہیں، اللہ پاک ایک نظام دکھاتے ہیں۔ عام بندوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ بات خلاف عقل ہوتی ہے، اور اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، ایک معجزہ ہوتا ہے، ایک کرامت ہوتی ہے۔ معجزہ اللہ کے نبی سے ظاہر ہوتا ہے، اور جو کرامت ہوتی ہے وہ اللہ کے ولی سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو میرے محترم دوست، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے کلمہ طیبہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ بڑا وزنی کلمہ ہے، بڑا قیمتی کلمہ ہے، بڑا قیمتی تحفہ ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ اسی کلمے کی وجہ سے اس امت کے ترازو کے اندر بہت زیادہ وزن پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کی توفیق
نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الجنة والناس أجمعين إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.